اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للمعاندین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی شفیعنا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین وصحبہ المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندگان کی ہدایت کے لیے ہمارے واسطے قرآن جیسی بہترین کتاب اپنے حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی وہ نعمت عظمی ہے جس کا ہم جتنا شکر بجا لائیں کم ہے۔ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا اور ماہ رمضان میں ہی ایک اللہ نے ایسی رات بنائی ہے جس رات کو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ فضیلت و شرف حاصل ہے۔ اسی بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن حکیم اپنے حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، انسان ساز کتاب ہے۔ اس کتاب میں ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کس طرح کمال کی منزلیں ہم نے طے کرنا ہے، اس کے تمام فارمولے اور نسخے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے بندگان کی ہدایت کے لیے فرمایا ہے اس پر عمل کریں۔ ماہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی انعامات اور خصوصی عنایات کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اختتام پر یوم العید ہے۔ عید ماہ رمضان کے بعد یہ اللہ کے شعائر سے ہے۔ جس طرح ماہ ذی الحج میں 10 ذی الحجہ عید اضحیٰ کہلاتی ہے، عید قربان، وہ بھی شعائر اللہ سے ہے۔ احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک عید ہر ہفتے میں ہوتی ہے اور وہ روز جمعہ ہے۔ اور اسی طرح جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم میں اپنے بعد کے حوالے سے امت کو رہنمائی دی اور اپنے جانشین اور اپنے قائم مقام کا اعلان فرمایا، جس میں آپ نے امت کو یہ بتایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرا میری اطرت، میرے اہل بیت ہیں جو اللہ کے کلام کے محافظ بھی ہیں، اللہ کے کلام کے ترجمان بھی ہیں اور قرآن کے معلم بھی ہیں۔ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے اور کتاب کے معلمین اور کتاب کے نگہبان بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور آپ نے اپنے بھائی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسلم میں اول، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پلانا کا جو منبر بنایا تھا اس کے اوپر علی کو اپنے ہاتھ سے بلند کیا اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں رہبر مولا ہوں میرے بعد اس کا رہبر اور مولا علی ہیں۔ اور پھر علی کے لیے باقاعدہ امت مسلمہ کے اس وقت جتنے افراد سے ان سے بیعت بھی لی گئی۔
اور امت کو یہ سمجھا دیا گیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ علی کے بعد حسن و حسین علیہ السلام ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر اپنے 12 جانشینوں کا تعارف کروایا، علی ابن الحسین زین العابدین، محمد ابن علی الباقر الاولین والآخرین، باقر علوم الاول والآخر، جعفر الصادق، موسیٰ الکاظم، علی الرضا المرتضی، محمد التقی الجواد، علی النقی الہادی، الحسن العسکری الخالص، اور پھر حسن عسکری کے فرزند المہدی المنتظر، صاحب الزمان، ولی العصر، بقیت اللہ القائم، اور فرمایا کہ ان کا نام میرے والا نام ہے، ان کی کنیت میرے والی کنیت ہے، اور 17 اوصاف اپنے آخری وصی کے بیان کیے۔ اور ہم ماہ رمضان میں دعا افتتاح کی شرح کے جو پروگرام تھے طلب رحمت کے عنوان سے، اور اس کے بعد 12 پروگرام یعنی 18 پروگرام دعا افتتاح کے حوالے سے تھے، اور 12 پروگرام طلب رحمت کے عنوان سے تھے۔ اس میں ہم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا ہے۔ تو یہ روز غدیر جو ہے اس کو بھی مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا ہے۔ عید کا لفظی معنی جو ہے وہ تو انسان جب اپنے کسی کام سے پلٹ کر آتا ہے، عود کرتا ہے، اپنے بارے میں جائزہ لے رہا ہوتا ہے، تو یہ معروف معنوں میں تو یہی ہے کہ خوشی کا دن۔ اور ظاہر ہے روز جمعہ عید ہے، روز جمعہ کیونکہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کثیر تعداد میں معافی کے پروانے مل رہے ہوتے ہیں، اعمال قبول ہو رہے ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بڑی اور خوشی کیا ہوگی۔ عید الفطر جو ہے ظاہر ہے پورا ماہ رمضان جب انسان روزے رکھتا ہے، اللہ کی رحمت کے دسترخوان سے، اللہ کے انعامات سے اپنی جھولیاں بھرتا ہے، مغفرت اور رحمت اللہ کی وصول کرتا ہے، تو یہ سارا ایک تو اللہ کی طرف سے جو انسان پر واجب تھا اس نے اسے ادا کیا۔ اب روز عید جو ہے یہ سارے انعامات وصول کرنے کا دن ہے۔ حدیث میں ہے کہ روز عید جس نے ماہ رمضان کا احترام کیا، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اللہ کے رحمت کے وسیع دسترخوان سے بھرپور فیض پایا، تو یہ دن جو ہے اس کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور سارے گناہ اس کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو، اور اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ فطر مطلب ہے چھڑانا، یعنی اپنے آپ کو وہ جو روزے سے انسان اب چیزیں جو ہیں روک لیتا تھا اور ان کا استعمال نہیں کرتا تھا، اور جو روزے کے باطل ہونے کا سبب تھیں وہ سحری سے لے کر شام تک سارا دن ان کو استعمال میں نہیں لے آتا تھا، تو اب جو ہے وہ صبح سویرے جب اٹھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے گا، تو یہ خوشی کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے آزادی کا پروانہ مل چکا ہے۔ مومن جو ہے اپنے رب کے بارے میں نیک گمان کرتا ہے، کوئی بدگمانی نہیں ہوتی، یعنی ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ دیا ہے وہ وعدہ اللہ نے پورا کرنا ہے۔ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اور ان کمزوریوں کا مداوع بھی یہی ہے کہ ہم اپنے قصور اور اپنے کوتاہیوں کا اعتراف کرتے رہیں اور اپنے رب کی طرف مسلسل رجوع کرتے رہیں۔ یہ روز عید جو ہے یہ شاعر اللہ سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے احترام کا حکم دیا ہے، اس دن کو منانے کا حکم دیا ہے، اس دن کی بے احترامی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور پہلی شوال کا دن ہوتا ہے، اور پہلی شوال جو ہے یہ روز عید ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جب اس دن کے حوالے سے ذکر کرتے تھے
تو آپ نے فرمایا کہ یہ دن اس شخص کے لیے عید ہے جس کے روزے اور عبادت کے لیے قیام کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، اور ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ مومن جو ہے اس کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوتاہی ہو گئی اور اس کوتاہی میں میری گرفتاری ہو گئی تو اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی رحمت واسعہ ہے، اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو منکرین ہیں، تو پھر مومن سوچتا ہے میں تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا ہوں، اللہ کے رسولوں کو قبول کیا ہے، اللہ کی کتابوں پر میرا ایمان ہے، اللہ کی رحمت پر میرا ایمان ہے، تو پھر یہ امید لگاتا ہے کہ خود اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جاؤ، میری رحمت واسعہ ہے، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، لا یأس، مایوسی اختیار مت کرو، یعنی مایوس ہونا یعنی اپنے گناہوں کو دیکھ کر اس حالت میں آ جانا کہ انسان یہ سوچے کہ مجھے تو معافی نہیں ملے گی، میرے لیے تو جہنم حتمی آ چکی ہے، ایسا تصور کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ کی رحمت اس سے وسیع اور وسیع اور وسیع تر ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو مومن جو ہے وہ خوف و رجا کی حالت میں رہتا ہے، ڈرتا بھی ہے اور گھبراتا بھی ہے اور امیدوار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ روز عید ہے، تو اس روز عید جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت واسعہ کو سامنے رکھ کے امید رکھنی چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف کر دے گا جو ہماری کوتاہیاں ماہ رمضان میں ہوئی ہیں، جو ہمیں ماہ رمضان میں کرنا چاہیے تھا اور ہم سے رہ گیا ہے، ہم وہ نہیں کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ہمیں اس کی معافی دے دے گا۔ اور آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اپنے رسول کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے، اپنے مصطفیٰ کے صدقے جس کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، اور ان کی آل کے صدقے میری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ یہ جو رات ہے جس کو ہم عید رات کہتے ہیں، اس رات کو لہو و لعب میں نہیں گزارنا چاہیے، اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو انسان کے لیے چند ایک اعمال ہیں جن کو بجا لانے کا حکم ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ انسان غسل کرے۔ دیکھیں، نہانا عام طور پہ انسان کی صفائی ستھرائی جو ہے اس سے ہوتی ہے، لیکن اسلام نے اس نہانے کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں، جو طریقہ ہے وضو کا کہ پہلے منہ دھو لو وضو کی نیت سے، اور پھر دایاں ہاتھ دھو لو، پھر بایاں ہاتھ دھو لو، پھر سر کا مسح کر لو، پھر پاؤں کا مسح کر لو، لیکن وضو کی نیت سے، تو یہی آپ کا وضو کرنا جو ہے یہ عبادت میں شمار ہوگا۔ یہاں آپ اپنے ہاتھ اور سر اور چہرے کو صاف کر رہے ہو تو دن میں 5 دفعہ، اور پھر حکم ہے کہ اگر ہر وقت وضو کے ساتھ رہو تو آپ کا اندر جو ہے وہ پاک رہے گا اور گناہوں سے بچے رہو گے، اور آپ کو اللہ کی رحمت جو ہے اپنے گھیرے میں رکھے گی۔ اسی طرح غسل ہے، غسل جو ہے جمعہ کا غسل جو ہے اس کی بڑی تاکید ہے۔ جو ایک جمعہ غسل کر لیتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کو بیماریاں جو ہے نہیں لگتی، یعنی ساتھ ساتھ ہمیں لالچ بھی دیا گیا ہے۔ بدن ہم نے اپنا صاف کرنا ہے، لیکن اگر اس بدن صاف کرنے کو اس ترتیب سے کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ پہلے سر دھوئیں، اگر سر پر کوئی چکناہٹ وغیرہ ہے وہ ہٹا دیں گے، پھر دائیں طرف پوری دھوئیں اور پھر بائیں طرف دھوئیں، یہ غسل ترتیبی ہوتا ہے۔ تو اس ترتیبی غسل کی نیت کے روز جمعہ کو غسل کرتا ہوں۔ اسی طرح مثلا شبہ قدر گزر چکی ہیں، ان کے بارے میں غسل تھا۔ خاص دن جو ہوتے ہیں ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس دن غسل کریں۔ اسی طرح یہ جو شب عید ہے، عید الفطر، اس میں ہے کہ اس کا آغاز جو ہے رات کا آپ غسل سے کریں۔ اب پہلے سر دھوئیں، نیت کریں گے کہ شب عید الفطر کا غسل کرتا ہوں، سنت قربتاً اللہ، سنت نبی ہے، اور پھر دائیں طرف پوری دھوئیں، پھر بائیں طرف پوری دھوئیں غسل کی نیت سے۔ اگر آپ غسل ارتماسی کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا حوض ہے یا دریا ہے یا نہر ہے، ایک ہی دفعہ ڈبکی لگاتے ہو، اس انداز سے کہ پورا بدن آپ کا پانی میں چھپ جائے، اسی نیت سے جب آپ کریں گے تو وہ آپ کا غسل ہو جائے گا، اس کو غسل ارتماسی کہتے ہیں۔ البتہ غسل کرنے سے پہلے جسم کے جتنے بھی حصے ہیں ان میں کوئی ایسی
چیز لگی ہوئی نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کی جو جلد ہے، جو چمڑی ہے بدن کی، اس پہ پانی نہ پہنچ سکے، یعنی پانی اور جلد میں رکاوٹ نہ ہو، جیسے چکناہٹ ہے یا کوئی، جیسے مثلا یہ بال پین ہے، اس کے اگر لگ جاتی ہے صحیح تو اس کو ہٹانا پڑے گا۔ تو یہ پہلا عمل ہے کہ غسل کرے، اور اس غسل کا بڑا ثواب ہے اور یہ گناہوں کے جھڑنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ رات جاگ کر گزاریں، خود رات جاگ کر گزارنا یہ ایک عبادت ہے اسی نیت سے، اور اس میں قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر بجا لائیں، نوافل پڑھیں اور رب رحمان کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دی ہے۔ دعا کریں، دعائیں جو معصور ہیں، خاص کر وہ دعائیں جو شب عید پڑھنے کے لیے حکم ہے، ان دعاؤں کو پڑھیں، استغفار بہت پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے، جب تک تو موجود ہے تو میں ان پر عذاب نہیں کروں گا، اور پھر جب یہ استغفار کریں گے تو میں عذاب نہیں کروں گا، یعنی خود استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کی مختلف شکلیں ہیں، خالی استغفر اللہ ہی پڑھتے رہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ استغفار جتنی دفعہ پڑھ سکتا ہے انسان پڑھے تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے ہمارے گھر کی نحوست دور کرتا ہے، ہمارے جسم سے بیماریاں دور ہوں گی، ہم آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میرے پیارے اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے تو میں ان کو سزا نہیں دوں گا، ان کو تکلیف میں نہیں ڈالوں گا۔ آج رات کا بڑا عمل ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کامیاب ہیں وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کامیاب وہ ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، کامیاب وہ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف رکھتے ہیں، جو اپنے مال کو حرام سے محفوظ رکھتے ہیں، غلط طریقے سے مال نہیں کماتے، حلال طریقے سے مال کما کر پھر اسے صحیح طریقے پر اسی طرح استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اس سورہ میں خصوصی طور پر زکوٰۃ اور نماز کا تذکرہ ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں کہ اس نماز سے مراد نماز عید لی گئی ہے، اور زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ فطرہ۔ اسلام میں زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جہاں اقیم الصلاۃ نماز کا قیام جو ہے اہم فریضہ ہے، اور تمام فرائض میں سب سے زیادہ تاکید جس کی ہوئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان رابطہ اور تعلق ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے یہ بندے کے اپنے ہم نو دوسرے بندگان سے تعلق ہے، یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کو اپنے ساتھ مربوط کیا ہے، وہاں انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا رابطہ میرے کمزور بندوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں حیات دی ہے، جس نے ہمیں وجود کی نعمت عطا کی ہے، جس نے یہ ساری اتنی بڑی کائنات بنا کر انسان کو اس کائنات میں با اختیار بنایا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں جو ہیں انسان کے اختیار میں رکھ دی ہیں، اور جس طرح انسان چاہ رہا ہے وہ اس زمین سے فیض یاب ہو رہا ہے، اور یہ پانی کی نعمت جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو حیات عطا کی ہے اس سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کا انسان شکر بھی بجا نہیں لا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مال تو میرا مال ہے، اور میں نے ہی اس مال کمانے کے وسائل بنائے ہیں۔ مالک تو میں ہوں، لیکن میں نے یہ تمہیں اختیار دیا ہے کہ جو چیز تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے، جو تمہارے قبضے میں ہے، جو تم نے خود ان جائز طریقوں سے حاصل کی ہے جو میں نے بتائے ہیں، تو پھر کہہ دو کہ میں اس کا مالک ہوں۔
لیکن دیکھو یہ جو مالک میں بنا رہا ہوں تمہیں، یہ مال میرا دیا ہوا ہے، یہ عقل و شعور میں نے دیا ہے، یہ تمہارے اندر طاقت قوت قدرت میں نے رکھی ہے۔ تو اس طرح جو مال کماتے ہو، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مال کمانے کے لیے جو میں نے ہدایات دی ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کو سامنے رکھ کے مال کماؤ گے تو وہ غصب ہوگا، وہ حرام ہوگا، اور اس کا پھر سخت تمہیں عذاب ملے گا۔ اور اس طریقے سے کما کے جو میں نے بتائے ہیں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، تو پھر دیکھو اس مال پر میں نے کچھ فرائض رکھ دیے ہیں، اور ان میں اہم فریضہ جو ہے زکوٰۃ ہے۔ مثلا غلات ہیں، غلات میں گندم، جو، کشمش، کھجور، حیوانات ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اور پھل ہیں، کھجور اور انگور، یہ 9 چیزیں ہیں۔ یعنی فقہ جعفری میں ان 9 چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ اموال کہتے ہیں۔ البتہ ہمارے جو فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، ان کے نزدیک زکوٰۃ جو ہے وہ وسیع تر مفہوم ہے، فقط ان 4 غلات تک محدود نہیں ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ فطرہ ہے، جس کو زکوٰۃ ابدان بھی کہتے ہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ سال میں واجب ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان گزرتا ہے اور عید رات جب آتی ہے، عید الفطر جب آ گئی، تو اس میں ہم نے زکوٰۃ فطرہ دینا ہوتی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود اپنا اور جو اس کے عیال ہیں، یعنی جن کا وہ خرچ دیتا ہے اور جن کے زیادہ ضروریات جو ہیں اس نے پورا کرنی ہوتی ہیں، اس میں اس کے نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں، جو اس کے گھر میں کھانے والے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں، سب شامل ہیں۔ تو وہ اپنا اور اپنے عیال کا ہر فرد کا فطرہ دے گا۔ فطرہ جو ہے ظاہر وہی دیتا ہے جس کے پاس واجب اسی پر ہوتا ہے، زکوٰۃ اسی پر واجب ہوتی ہے کہ جو اپنے ضروریات زندگی کے وسائل رکھتا ہو، اور اس کے پاس ایسے وسائل ہوں جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا اور اپنے عیال کا فطرہ دے۔ اور اس سال جو فقہ جعفری کے مطابق جو فطرہ طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے 3 کلو، یعنی جو غذا انسان کھاتا ہے، جو روزمرہ اس کا استعمال ہے، جس غذا کا، گندم کا ہے یا جو کا ہے یا چاول کا ہے یا کشمش کا ہے یا کھجور کا ہے، یا جو بھی چیزیں وہ کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کے 3 کلو دینے ہوتے ہیں، یا جنس دے دے یا جو ہے اس کی قیمت دے دے۔ اور فقہ حنفی کے مطابق علماء کرام نے آگاہ کر دیا ہے، اس کے مطابق ان کا بھی جو حصہ بنتا ہے وہ اس طرح ادا کریں گے۔ اور فقہ جعفری کے پیروکاروں کے لیے جو ہے وہ ہماری طرف سے اعلان ہے کہ البتہ بندہ زیادہ بھی دے سکتا ہے، لیکن کم ترین جو ہے وہ آج کل جو اوسط قیمت چل رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ ہے کہ اگر گندم سے دینا چاہتا ہے تو تقریباً 120 روپے اسے دینا ہوں گے۔ البتہ بعض نے یہ کہا ہے کہ 150 روپیہ دے، بعض نے کہا ہے 110 روپے دے۔ مقصد ہے جتنا زیادہ دے سکتے تو زیادہ دے۔ اور جو چاول استعمال کرتے ہیں اور ان کی غذا چاول ہے تو ان کے لیے 450 روپے ہے۔ ویسے اگر کوئی کھجور کے حوالے سے دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، کشمش کی قیمت 3 کلو کی لگاتے دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ یہ تو ہر ایک شخص نے دیکھنا ہے کہ اس کی اپنی مالی پوزیشن کیا ہے۔ البتہ جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، جو ان کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں جس سے وہ اپنے سال بھر کے اخراجات کر سکیں یا اپنے روزمرہ کا خرچہ پورا کر سکیں، جن کو فقراء و مساکین کا عنوان ہے جن کا، تو ظاہر ہے ان پر تو زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکم ہوا ہے کہ اگر وہ فقط ایک فطرہ نکال کے نا، تو وہ فرض کرو گھر کے 5 افراد ہیں، تو ایک فطرہ یعنی 3 کلو گندم نکال کے دوسرے کو دے، دوسرا تیسرے کو دے، تیسرا چوتھے کو، چوتھا 5ویں کو، اور پھر وہ گھر سے باہر دے دیں، تاکہ چاہے وہ مسکین ہے اور فقط مختصر سا اس کے پاس مال ہے تو بھی وہ اس زکوٰۃ کے فیصلے سے محروم نہ رہے۔ تو یہ ایک حکم ہے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر ایسا کرے تو اس کا بہت بڑا اسے اجر اور ثواب ملے گا۔ تو یہ جو عمل ہے، جیسے ہی چاند کا فیصلہ ہو جائے اور اعلان ہو جائے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا،
تو اس کے بعد ہی اسے یہ فطرہ جو ہے نکال دینا چاہیے۔ یہ دینا کسے ہوتا ہے؟ اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، لیکن اس کا اہم ترین مصرف جو ہے وہ فقراء و مساکین ہے، اور چاہیے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے اس کے اپنے خاندان میں، اس کے ہمسایوں میں، جہاں یہ رہ رہا ہے اس کے قرب و جوار میں جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے روزمرہ کے خرچ پورے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اپنے نہ ہی کوئی ذرائع رکھتے ہیں، تو ان کو جو ہے آپ یہ فطرہ جو ہے دے سکتے ہو۔ کم از کم ایک فطرہ جو ہے ایک مسکین کو دینا چاہیے۔ ویسے مسکین کو 2-3 فطرے اور پورا بھی دے سکتے ہیں، فرض کرو جتنا بھی آپ کا بنا ہے اسے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یتیم خانے ہیں یا ایسے مدارس دینیہ ہیں جن میں غرباء اور مساکین کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ غرباء و مساکین کے بچوں کے لیے آپ دیں گے۔ فطرانے کے پیسے جو ہیں وہ تعمیرات پر یا کسی اور جیسے مسجد ہے یا ان تعمیرات پر جو ہے اسے خرچ نہیں کرنا، یہ فقراء اور مساکین کا حصہ ہے، ان کو دینا ہوتا ہے۔ سب سے ترجیح اس کی یہ ہے، اسی لیے حکم ہے کہ عید پڑھنے سے پہلے دے دیں۔ لیکن اگر فرض کرو ان کے قرب و جوار میں ایسے افراد نہیں ہیں اور اسے یقین اور تسلی نہیں ہوتی، تو پھر اس فطرہ زکوٰۃ علیحدہ کر کے اور پیسے مشخص کر دے گا، الگ کر کے رکھ دے گا، اور پھر کسی امین کے ذریعہ وہاں پہنچائے گا جہاں پر فقراء و مساکین موجود ہیں، کسی کو اپنی طرف سے امین بنائے گا۔ جیسے مثلا مدارس کے نمائندے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، یا ائمہ جمعہ جماعت ہوتے ہیں جن پر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے، تو انہیں آپ زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں اور انہیں اپنا وکیل بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کا زکوٰۃ و فطرہ جو ہے مستحق افراد تک پہنچا دیں جو زکوٰۃ فطرہ لینے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا فطرہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک واجب دینی ہے۔ البتہ اگر آپ نے 500 روپیہ فطرے کے نکالے اور 500 روپیہ علیحدہ کر دیے تو پھر وہی 500 روپیہ ہی آپ کو دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس 500 روپے کو کسی اور جگہ خرچ کر دیں اور پھر اور 500 روپے جو اٹھا لیں، کیونکہ یہ خود اس کے اوپر عنوان بن جاتا ہے کہ یہ 500 روپے جو ہیں گن کے میں نے رکھے ہیں یہی زکوٰۃ ہے، تو وہی دینا ہوتی ہے، نہ کہ اس سے پھر تبدیل کر کے اور طرح اس کو خرچ کر دیں اور پھر اپنے ذمہ لے لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ جو شخص عید سے پہلے زکوٰۃ نہ دے سکے اور بعد میں یہ اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو پھر تقرب اللہ کی نیت سے دے گا، لیکن اس پر یہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے معاف نہیں ہوگی، یہ اس کی گردن پر واجب دینی ہے جسے ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ان کے ذرائع آمد تھے اب نہیں ہیں، ان کو بھی آپ فطرانے سے مدد کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ عید سے پہلے غریبوں کے گھر میں کچھ پہنچا دیں۔ ہمارے فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان کے دوران بھی غریبوں کے گھروں میں یہ پیسے پہنچا دیں اور پھر عید رات اس کی نیت کر لیں کہ وہ رقم جو میں نے دی ہے وہ زکوٰۃ فطرہ کے عنوان سے ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ دیکھیں اس وقت ہم عید کی خوشی منانے کے لیے جا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے کیونکہ شعار الہی ہے، اس کو منانا چاہیے۔ یہ سوگ کا دن نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا دن ہے، اور اس حوالے سے ایک طرح کی انسان کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، دعائیں پڑھیں، استغفار کیا، قرآن پڑھا، اور پھر عید کے دن جو ہے وہ جو دعا مانگتے ہیں اس میں بھی یہی عرض کر رہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس دن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشی کا دن قرار دیا، ان کے لیے فرحت کا دن تھا، اور ان کی آل کے لیے، تو ہمارے لیے بھی اس کو عید قرار دے اور ہماری بھی خوشی کا دن ہو۔ خوشی یعنی ہماری گناہوں کی بخشش جو ہے ہو جائے، اور ہمیں جو ہے یا رب رحمان تیری رحمت جو ہے نصیب ہو جائے، اور یہ مشکلیں جو ہیں حل ہو جائیں۔ ویسے جو اس وقت ایک بہت بڑا حادثہ پاکستان کے اندر ہو گیا ہے، اور ہمارے پیارے مسلمان بھائی جو ہیں یہ طیارے کے حادثے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اچانک ان کے اوپر یہ ان کے گھروں میں اس وقت پریشانی ہے، تو ان کے ساتھ ہم سب سوگوار ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ انہیں قبروں میں سکون عطا کرے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی
اس اچانک موت کی وجہ سے ان کے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن جائے، اور ان کے لواحقین جو ہیں اللہ ان کو صبر اور اجر عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو فقط اپنی ذات کی فکر نہیں کرتا بلکہ پورے مسلمانوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان پریشانی میں ہو تو اگر کسی مسلمان کو جو افریقہ میں ہے اسے کانٹا چبھتا ہے تو پوری امت مسلمہ جو ہے تڑپ جاتی ہے۔ تو اس وقت دیکھیں ہمارے ہمسائے میں ہمارے کشمیری بھائی کس کرب میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں، ان کے گھروں میں چیخ چلا رہے ہیں، ان کے بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ فلسطین میں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، فلسطین و کشمیر خون خون ہے۔ ان حالات میں ہمیں کون سی خوشی ہے؟ کوئی خوشی نہیں ہے، لذا ہمیں بڑی سادگی سے عید منانا چاہیے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کہوں گا کہ جہاں پر ہمیں مظلوموں کو یاد رکھنا چاہیے، ظالموں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے، وہاں پر مظلوم جہاں بھی ہو، برما کے مظلوم مسلمان ہیں، یمن کے مظلوم مسلمان ہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہمیں مظلوموں کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے، ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اپنی وصیت میں کہ ظالموں کے دشمن بنو، مظلوم کی مدد بنو۔ تو ہمیں مظلوم کے لیے مدد فراہم کرنی ہے، مظلوم کے لیے آواز بلند کرنی ہے، ظالموں کے ظلم پر خاموشی اختیار نہیں کرنی۔ جو ظالموں کے ظلم پر خاموش رہتے ہیں حقیقت میں وہ مجرم ہیں، وہ ان کا حشر جو ہے ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ عید کے دن ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ 7 دہائیاں ہو چکی ہیں اور یہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ عالم انسانیت کی ضمیر کو جگانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ عید کے دن ہمیں امت کی وحدت اور یکجہتی کے لیے بھی بات کرنی چاہیے، اور ہمارے پاکستان میں بعض ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جو دشمن کی آواز بنے ہوئے ہیں، اور جو اپنے گفتگو میں، اپنی تقریروں میں، اپنے خطابات میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے۔ تو میں یہاں پر واضح کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کلمہ گو سب مسلمان ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو پیار اور محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام دین محبت ہے، اسلام میں نفرت نہیں ہے، افتراق نہیں ہے، انتشار نہیں ہے۔ ہم ایک خدا کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ہماری کتاب ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا سارا ہدف ایک ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور ہمارے رہبر آقا خامنئی حفظہ اللہ انہوں نے، اور ہمارے فقہا نجف اشرف میں، قم المقدسہ میں، سب نے واضح طور پر کہا ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں اسلام کے مضبوط بازو ہیں۔ جو شیعہ اور سنی کا عنوان دے کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کرتے ہیں وہ حقیقت میں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ ہنود و یہود صہیونسٹوں کی زبان بول رہے ہوتے ہیں، سامراج کی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ جو بھی خامنئی نے واضح فتویٰ دیا اور تمام ہمارے فقہا نے اس کی تائید کی کہ ہمارے اہل سنت بھائی، ان کے ہاں جو محترم شخصیات ہیں ان کا احترام کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ اصحاب پیغمبر محترم ہیں، ان کی توہین کرنا حرام ہے۔ ازواج پیغمبر امہات المومنین ہیں، ان کی طرف غلط نسبتیں دینا یہ حرام اور گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ باتیں نشر کریں جس سے امت مسلمہ مضبوط ہو اور جس سے وحدت کو استحکام ملے۔ ایسے بیانات، ایسی باتیں کرنا جس سے اسلامی وحدت کو نقصان پہنچے وہ جائز نہیں ہے، اور اللہ اس پر
ناراض ہوتا ہے اللہ کا غضب اترے گا جو افتراق اور انتشار پھیلاتے ہیں۔ تو یہ عید کے لیے اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت سرحدوں پر ہمارے پاک فوج کے جوان جاگ رہے ہیں اور پہرے دے رہے ہیں، دشمنوں پر ان کی نظر ہے، اور وہ اس وقت دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یہ شہداء کا خون ہے جس کی برکت سے ہم سکون کے ساتھ روز عید منا رہے ہیں، اور بڑے سکون کے ساتھ ہم نے ماہ رمضان گزارا ہے۔ لیکن اسی ماہ رمضان میں ہماری پاک فوج کے پیارے جوان شہید ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ ان کے ساتھ یہی دشمنی ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، پاکستانیوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ان پاک فوج اور یہ سیکورٹی اداروں کے شہداء کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے۔ جس گاؤں میں، جس شہر میں شہداء کے لواحقین ہیں، عید کے روز ہمیں ان کے گھروں میں جا کر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور ان کے لواحقین کو یہ تأثر دیں کہ آپ ہمارے محسن ہیں۔ شہداء، ہر قوم کے شہداء مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت ان کے خون سے ملی ہوئی ہے۔ اگر شہداء کا کردار نکال دیا جائے تو پھر کہیں بھی اطمینان اور سکون اور امن ہمیں نظر نہ آئے۔ یہ جتنا بھی اس وقت ہمیں امن نظر آ رہا ہے، یہ سب ان شہداء کے خون کی برکت سے ہے، تو ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اس رات جو ہے نماز مغرب کے بعد سے ہی یہ تکبیرات جو ہیں وہ کہنا جو ہے بڑا اس کا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ کامیاب وہی ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنا آپ کو اسلام کے حکام کے مطابق اپنی تہذیب نفس کرتے ہیں، اور پھر نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتے، اور یہ دنیا داری ہوتے ہیں جو دنیا کے جو تازہ فوائد ہیں ان کو دیکھ کر اسی پر ہی غرق ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اور ہم دنیا کو آخرت کا وسیلہ قرار دیں، اور دنیا میں اعمال کریں تاکہ یہ اعمال ہمیں آخرت کی کامیابی ان سے مل سکے۔ دنیا میں اس طرح رہیں جس طرح اللہ نے چاہا ہے۔ اگر ہم دنیا میں اس طرح رہیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو پھر یہی دنیا جو ہے ہماری آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ دنیا للآخرہ، دنیا آخرت کے لیے ہے، دنیا للدنیا نہیں ہے۔ اگر دنیا کے لیے کرو گے تو پھر ہمارے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے۔ تو اس رات جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا۔ اور اس طرح اور بھی جو دعائیں ہیں اس رات کی وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ہمیں جاری رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سلام اور تحیات بھیجنے چاہیے، اور خاص کر مظلوموں کی دادرسی کے لیے ہمیں اللہ سے درخواست کرنی چاہیے، اے رب رحمان، یا حی یا قیوم، یا قادر یا قدیر یا حافظ یا حفیظ، یا اللہ تیرے بندگان اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، یمن میں اور بہت ساری جگہوں پر۔ اپنے ان مظلوم بندوں پر رحم فرما دے، اور اپنے اس ولی کو بھیج دے جس کو تو نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور آخری دور میں تو نے اسے بھیجنا ہے، اس امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو تیرے حبیب مصطفیٰ محمد کے آخری وصی ہیں، ان کی آمد کے اسباب بنا دے تاکہ وہ تیرے گھر کعبۃ اللہ میں آ کر اور تیری زمین پر تیرے عدل کے نفاذ کے لیے اپنا اعلان کرے، اور ہم وہ دن دیکھیں کہ جب فلسطین بھی آزاد ہو، کشمیر بھی آزاد ہو، اور ظالموں کا خاتمہ ہو، ہر جگہ تیرے نام کی صدائیں ہوں، ہر جگہ امن اور سکون ہو۔ یا اللہ، یہ جو کرونا کی بیماری اتری ہے انسانوں پر، اس بیماری کو اٹھا لے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ یا اللہ، ہم تیرے ولی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ
وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اے اللہ اپنے ولی اپنے مہدی کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے مہدی کی خود ہی رہنمائی فرما، اے اللہ اپنے مہدی کو لمبی عمر عطا فرما اور اس کی آمد کے اسباب بنا دے اور اسے اس زمین پر اقتدار دے دے تاکہ وہ تیری زمین پر تیرے نظام کا نفاذ کرے اور تیری عدالت رائج کرے، تیرے بندگان کو امن دے، ظلم کا خاتمہ ہو۔ اس خوبصورت دن کی انتظار ہے۔ حقیقی عید اسی وقت ہوگی جب اس دھرتی سے ظلم ختم ہوگا، امن قائم ہوگا، ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، قرآن کا نظام نافذ ہوگا اور ظلم کا نظام ختم ہوگا، باطل نابود ہوگا، حق ہر طرف برتری ہوگی، حق کی ہر طرف حق کی حق ہوگا۔ یا اللہ اس دن کو جلد لیا۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندیہ۔